السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی شاہکار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے سنا ہو۔ تو دوستو یہ شاہکار چترال کا ایک تاریخی مسجد ہے جو شاہی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک طرف ہم آپ کو اس مسجد کی تاریخی پس منظر کا بڑا تفصیل سے بتائیں گے، جبکہ دوسری طرف ہم آپ کو مسجد کی گنبدیں، مسجد کی میناریں، اندرونی حصہ، بیرونی حصے اور ان کی مزارات دکھائیں گے۔ اس مسجد کو چترال کے اس وقت کے شہنشاہ شجاع الملک کے حکم پر بنایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1914 کے بعد شروع ہوا اور 1924 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1919 میں ہوا تھا اور اس کی سنگ بنیاد خود شجاع الملک نے رکھا تھا۔ اس مسجد کو ایک خاص قسم کے سنگ مرمر اور سرخ پتھر سے بنایا گیا ہے۔ اس کی 3 گنبد ہیں اور 2 میناریں ہیں۔ یہ مسجد اپنی 3 گنبدوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اس کو 3 گنبدوں والا مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد چترال اور ہندوکش کا تاریخی اور سب سے بڑا مسجد ہے، جس میں بیک وقت 20,000 لوگ نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد 6 کنال اور 2 مرلے کے رقبے پر محیط ہے۔ اس مسجد کو اس دور میں 9 لاکھ روپے کی لاگت سے شجاع الملک نے بنوایا تھا۔ ناظرین آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں کہ شجاع الملک نے بطور سربراہ چترال پر 41 سال تک حکومت کی، مطلب اس چترال کا اقتدار سنبھالا۔ آپ 1881 میں پیدا ہوئے تھے اور 1895 میں چترال کے سربراہ بن گئے۔ 1936 میں شجاع الملک کی وفات کے ساتھ اس کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ناظرین یہ مسجد دریائے چترال کے کنارے اور شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا ہے۔ یہ مسجد دریائے چترال کے کنارے اور شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا ہے۔ مسجد کے مشرقی حصے میں شاہی خاندان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ مسجد کے جنوب مشرق میں شاہی قلعہ واقع ہے جو ایک روایت کے مطابق 14ویں صدی میں راجہ نادر شاہ نے بنایا تھا اور بعد میں اس قلعے کو چترال کے مہتر اور برطانوی سامراج نے تزئین و آرائش کی تھی اور اس کی تعمیر نو۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کشیدہ کاری اور پینٹنگ ایک مخصوص قسم کے چونے سے کی گئی ہے۔ اس مبارک اور عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے اختتام پر شجاع الملک مرحوم نے ایک عبارت تحریر کر کے ایک یادداشت کے طور پر چھوڑا ہے۔ اصل فارسی تحریر سابق آفیسر جناب میر گلاب شاہ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ تحریر 2 فروری 1924 میں لکھی گئی تھی۔ شجاع الملک مرحوم کے تحریر کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: تعریف اور شکر گزاری اس ذات کے لیے جس نے مجھ جیسے گنہگار کو اس مسجد کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ سال 1919 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بنیاد رکھنے کے 2 سال بعد حج بیت اللہ شریف، زیارت روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شام و عراق میں انبیاء و اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ سال 1924 میں مسجد کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ میرے پاس وہ زبان نہیں جو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو، چونکہ میرا مقصد رضا الہی کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار اور دعا گو ہوں کہ اس عمل کو شرف قبولیت بخش کر میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور اس عمارت کو دیر تک محفوظ و سلامت اور قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔
نیک کردار مومنوں سے جو اس مسجد میں عبادت کی سعادت حاصل کرے، اسے دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے۔ شجاع الملک کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اس کے علاوہ بھی کافی مسجدیں بنوائی تھی۔ انہوں نے 1905 میں نگر فورٹ کی تعمیر نو بھی کروائی تھی۔ یہ مسجد کے حال کا بیرونی منظر ہے۔ مسجد کے مرکزی دروازوں کے علاوہ حال کے بھی 3 مرکزی دروازے ہیں۔ اس مسجد کے 2 میناریں بعد میں بنوائی گئی تھیں۔ یہاں پر اس مسجد کو تعمیر کرنے والے یعنی شجاع الملک کی آخری آرامگاہ بنائی گئی ہے۔ یہ ہز ہائینس محمد مظفر الملک کی آخری آرامگاہ ہے۔ انہوں نے چترال کا پاکستان کے ساتھ الحاق میں کافی مدد کی تھی، کافی نمایاں کردار رہا۔ انہوں نے اپنی آرمی بھی گلگت بھیجی ہوئی تھی تاکہ اس ٹیریٹری کو محفوظ بنائیں۔ یہ سامنے مسجد کا بیرونی مرکزی دروازہ ہے جہاں سے نمازی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس دروازے کے اوپر بھی گنبد نما سٹرکچر بنائی گئی ہے اور سائیڈ میں 2 چھوٹے مینارے بھی نصب کی گئے ہیں۔